السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 26 جنوری 2020 ہے۔ میں آج کی خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کرنے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جھک جانے سے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے آپ کی عزت میں کسی قسم کی کوئی کمی ہوتی ہے تو قیامت کے روز یہ عزت مجھ سے لے لینا۔ اس حدیث پاک کے بعد اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ سعودی وزیر صحت نے انسداد تمباکو نوشی قانون میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ نئے قوانین کے مطابق سگریٹ نوشی اور ممنوعہ مقامات کے درمیان کم سے کم 10 میٹر کا فاصلہ مقرر کر دیا گیا ہے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی اور سعودی شہری جو سگریٹ نوشی کرنے سے باز نہیں آتے، اگر انہیں سگریٹ لازمی پینی ہے تو ایسے مقامات جہاں پر سگریٹ نوشی منع ہو 10 میٹر دور رہ کر وہ یہ حرکت کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ مساجد کے اطراف کے علاقے، تعلیمی اور تربیتی مراکز، حکومتی اور پرائیویٹ دفاتر، فلاحی ادارے، تاریخی مقامات، عجائب گھر، شادی ہالز، کانفرنس ہالز، ہاسپٹلز، ایئر لائنز لاؤنج، بس اسٹیشنز، ریلوے اسٹیشنز، ان تمام مقامات پر سگریٹ نوشی کرنے والے افراد پر پابندی ہے اور ان پر خلاف ورزی کرنے کے جرم میں قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سگریٹ نوشی کرنے والے ان تمام مقامات سے کم 10 میٹر کے فاصلے پر رہ کر سگریٹ پی سکتے ہیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں پر 200 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ دوسری جانب وزارت نے کہا ہے کہ تمباکو مصنوعات کو اس وقت تک مارکیٹ میں نہ لایا جائے جب تک مقررہ کمیٹی ان کی جانچ پڑتال نہ کر لے اور انہیں پاس نہ کر دے۔ ان ہدایت پر عمل نہ کرنے والے کسی بھی دکاندار پر 2000 ریال سے زائد جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا تمام غیر ملکی افراد بہتر ہے کہ سگریٹ نوشی سے اپنی جان چھڑائیں کیونکہ یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ادروائز اگر آپ اس کو سگریٹ پیتے بھی ہیں تو بہتر ہے کہ جو مقامات سعودی حکومت نے کلیئرلی بتا دیے ہیں ان سے 10 میٹر دور رہ کر اسے استعمال کریں۔ سعودی عرب میں آج کل سردی کافی زیادہ شدید ہو گئی ہے۔ اسی بنا پر مملکت میں جاری سردی کی شدید لہر کے بعد وزیر تعلیم نے حائل ریجن اور القریات میں اسکولز کو مزید کچھ دن بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ طائف اور مکہ المکرمہ کے شہریوں نے وزیر تعلیم سے اپیل کی تھی کہ موسم سرما میں اسکولز کے اوقات تبدیل کیے جائیں کیونکہ سردیوں میں جب صبح بچے اسکول کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے جو بچوں کی صحت پر برے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابھی فی الوقت وزیر تعلیم نے حائل اور القریات ریجن میں اسکولز کو مزید بند کرنے کے لیے کہا ہے اور مزید یہ بھی کہا ہے کہ ایسے اسکولز جہاں پر سردی بہت کافی زیادہ ہے ان علاقوں میں ابھی اسمبلیاں فوری طور پر مارننگ میں نہ کی جائیں، بچوں کو ڈائریکٹلی کلاسز میں رکھا جائے، اور ایسے اسکولز جہاں پر جو کلاسز ہیں اس میں ہیٹرز کا انتظام نہیں ہے ان اسکولز کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اطلاع شیئر کی ہے کہ ریاض کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ٹیمپریچر گزشتہ رات 0 ڈگری کے قریب پہنچ گیا، اور اس بارے میں محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ اگلے 2 ہفتے تک سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم کافی سرد رہے گا۔ سعودی عرب میں 70 سے 75% علاقے اس وقت شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ اس بارے میں پچھلے دنوں ایک خبر شیئر ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ اگلے 25 سالوں میں سعودی عرب کا جو موسم ہے وہ بالکل یورپ کے موسم میں تبدیل ہو جائے گا اور یورپ کا موسم کافی گرم ہو جائے گا، جس کی ابتدا ہو چکی ہے کیونکہ سعودی عرب میں اس طرح سے سردی پہلے نہیں ہوتی تھی۔ اس بارے میں دوستوں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ حائل، تبوک، مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ کے علاقوں میں کافی سردی رہے گی اور مشرقی ریجن میں خاص طور پر برف باری ہو رہی ہے، لہٰذا وہ تمام افراد جو اس علاقوں میں رہتے ہیں ڈرائیونگ کے دوران بہت احتیاطی تدابیر اختیار کریں کیونکہ کافی تیز ہواؤں کے ساتھ گرد۔ سعودی مجلس شورا میں پرائیویٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کمیٹی کی جانب سے ملک میں کام کرنے والی فضائی کمپنیوں کو سفارش کی گئی ہے کہ عمر رسیدہ یعنی بزرگ اور معذور افراد کے لیے کرایوں میں مزید رعایت کر دی جائے۔ واضح رہے کہ فضائی کمپنیوں کی جانب سے بزرگ اور خصوصی افراد کو ٹکٹوں میں رعایت نہیں دی جاتی ہے۔ اس بارے میں سعودی مجلس شورا نے جو یہ اقدام کیا ہے اسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ بزرگ کسی بھی معاشرے کا اور معذور کسی بھی معاشرے کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں، اگر ان کے لیے رعایت کی جائے گی تو یہ بہت اچھی بات ہے۔
جازان کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ جازان ریجن کی کمشنری کی میونسپلٹی کے سربراہ کو مختلف الزامات میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس پر کئی ملین ریال کی غبن کے علاوہ اختیارات کے ناجائز استعمال، تجاوزات، فرضی منصوبے اور ایک منصوبہ بجٹ منظور کرنے کا الزام ہے۔ اس سربراہ کو ایک شہری کی شکایت پر گرفتار کیا گیا اور اس کے خلاف تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تفتیشی ادارے کا کہنا ہے کہ میونسپلٹی کے سربراہ نے منصوبے کے لیے بیک وقت 2 ٹھیکیداروں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جبکہ منصوبہ حقیقت میں کاغذات اور نقشے سے مختلف تھا۔ محکمے نے مزید کہا ہے کہ میونسپلٹی کا سربراہ اس سے پہلے بھی کئی منصوبوں کے لیے بجٹ منظور کروانے کے بعد رقم کھا چکا ہے۔ سعودی حکومت نے اس طرح کی کارروائیوں پر پچھلے دنوں کافی قوانین میں سختی کی تھی۔ اب ایسے افراد کو مملکت میں نہ تو کسی کام کرنے کے لیے کوئی گنجائش ہوگی، نہ ہی اس طرح کے افراد مملکت میں مزید کوئی کام کر سکیں گے۔ لہٰذا وہ غیر ملکی ہوں یا سعودی شہری، اب اس طرح کی حرکات کرنے پر انہیں قانون کا لازمی سامنا کرنا ہوگا۔ طائف کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سرکاری ہاسپٹلز اور مرکز صحت میں غیر حاضری، ذمہ داریاں ادا نہ کرنے میں کوتاہی برتنے، معیاری سروس فراہم نہ کرنے پر 20 اہلکاروں اور طبی عملے کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ خفیہ اہلکار عام مریض بن کر محکمہ صحت کے اداروں کا دورہ کر رہے ہیں اور خلاف ورزیاں ریکارڈ کرتے ہیں، جو کہ سعودی حکومت کا وزارت صحت کے مختلف ہاسپٹل کے دورے کرنے کا ایک بہترین کارروائی کرنے کا ارادہ ہے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ماتحت اداروں کی خدمات کا معیار بہتر کرنے اور ان کا جائزہ لینے کے لیے خفیہ اہلکار تعینات کر رکھے ہیں، جو عام مریض بن کر اداروں کا دورہ کرتے ہیں تاکہ مرکز صحت اور ہاسپٹل کا معیار بہتر سے بہتر بنایا جا سکے، کیونکہ پچھلے دنوں غیر ملکی اور سعودی شہریوں نے کافی کمپلینٹس کی تھیں، جس کے بعد یہ کارروائیاں نظر آ رہی ہیں۔ سعودی عرب میں موجود تمام انڈین بھائیوں کے لیے خبر ہے کہ انڈین ایمبیسی کی ایک ٹیم طائف کا دورہ کرے گی اور ان کا یہ وزٹ 31 جنوری کو ہوگا۔ طائف کے وہ ایک ہوٹل میں قیام کریں گے، جس کے بارے میں آپ تمام حضرات انڈین ایمبیسی میں فون کر کے اس بارے میں مزید معلومات جان سکتے ہیں کہ طائف میں ان کا یہ ٹھہراؤ کس جگہ پر ہوگا۔ 31 تاریخ کو یہ ٹیم وہاں جائے گی، جن کی ٹائمنگ صبح 8:30 بجے سے شام 5 بجے تک ہے۔ لہٰذا تمام انڈین شہری جو اس علاقے میں رہتے ہیں، طائف یا اس کے ارد گرد میں رہتے ہیں، پاسپورٹ یا شناختی کارڈ یا دیگر جو بھی کوئی لیگل ڈاکومنٹس کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے، خاص طور پر آج کل آؤٹ پاس کے بارے میں کافی انفارمیشن چل رہی ہے، یہ تمام آپ وہاں سے جا کر بات کر سکتے ہیں۔ لہٰذا 31 تاریخ کو آپ لازمی ان سے ملاقات کر لیں۔ دوستو، چائنا میں کرونا وائرس کافی زیادہ پھیل گیا ہے اور لوگوں میں اس کے اثرات کی بہت زیادہ شکایات موصول ہوئی ہیں۔ یہ وائرس اس وقت چائنا، ہانگ کانگ کے علاوہ آس پاس کے دیگر علاقوں میں یعنی ممالک میں بھی پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہانگ کانگ میں اس وائرس کی وجہ سے اسکولز میں 17 فروری تک چھٹیاں اناؤنس کر دی گئی ہیں۔ سعودی عرب میں تمام ایئرپورٹس میں بہت سے سیل بنائے گئے ہیں جو چائنا اور ہانگ کانگ سے آنے والے تمام مسافروں کے بلڈ ٹیسٹ کرنے اور وائرس کے نہ ہونے کے بعد ہی انہیں ایئرپورٹ سے نکلنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک نے اپنے شہریوں کو چائنا اور ہانگ کانگ کا سفر کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اسی بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ 1300 سے زائد شکایات کرونا وائرس کی ان ممالک میں درج ہو چکی ہیں، 60 سے زیادہ افراد جہاں بک بھی ہو چکے ہیں۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب کے تمام ایئرپورٹس پر کافی زیادہ میڈیکل چیک اپ کیا جا رہا ہے تاکہ اس طرح کا کوئی بھی وائرس سعودی عرب میں داخل نہ ہو پائے۔ لہٰذا سعودی حکومت کے یہ بہت اچھے اقدام ہے، کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر اس طرح کی بیماری ایک دفعہ پھیل جائے تو اسے کنٹرول کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ شہری دفاع نے ایک خبر شیئر کی ہے کہ مکہ مدینہ روڈ پر تیز رفتاری کے باعث ایک بس کو حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں 23 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ یہ بات فی الحال سامنے نہیں آئی کہ یہ بس عمرہ زائرین کی تھی یا پھر ملازمین کو لانے والی بس تھی، یعنی کسی کمپنی کی بس تھی، مگر ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام زخمیوں کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے، آمین۔